السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات اللہ کے لیے جو خالق کائنات ہے، رازق کائنات ہے. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکہ پر. میرا ہمیں پنکھے بند کر دیں، ضرورت نہیں ہے پنکھوں کی. اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی باتیں تین مختصر نکات کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام دین فطرت ہے اور ہماری کسی جائز طلب پر کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا، لیکن ہماری ہر ضرورت کو خوبصورت انداز میں پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے کچھ باتیں ہمارے لیے لازم کر دیتا ہے. انہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کی صورت ہے، جس میں انسان کی ایک جسمانی طلب، فزیکلی نیڈ، ایک بیسک نیڈ ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بنیادی طلب کو پورا کرنے کے حوالے سے تین باتیں کی ہیں. نمبر 1، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون اور راحت لے سکو. اگر میرڈ لائف میں شوہر اپنی بیوی کے وجود سے، بیوی اپنے شوہر کے وجود سے اگر راحت اور سکون نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری میرڈ لائف کا پہلا مقصد تو ختم ہو رہا ہے. نمبر 1 بات تو یہ ہوگی. نمبر 2 بات، محبت. کیا ہمارے اور اس کے درمیان میں محبت ہے؟ اور یہ محبت ہمیشہ دو طرف سے ہوتی ہے. شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے. تیسری بات آ گئی رحمہ. اچھا، محبت کے لیے شرط ہے کہ دونوں طرفوں سے ہوتی ہے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے. لیکن رحمت کا تعلق دو طرفہ نہیں ہے. رحمت ون سائیڈڈ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش نہ آتا ہو جو ایک فریق دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر شوہر بہت غلط سلوک کرتا ہے، بیوی برداشت کرتی ہے، نبھانے کی کوشش کرتی ہے، یا بیوی نافرمان ہے، بدتمیز ہے، شوہر نبھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ رحمت ہے. تو ہماری شادی شدہ زندگی میں یہ تین چیزیں جو ہیں، سکون اور راحت، محبت
اور رحمت، یہ تین چیزیں ہیں. ہم بہت ساری چیزیں، میں آج کچھ باتیں کھل کر لیتا ہوں. مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے سامنے ایک بیٹھا ہوا یا 1000 بیٹھے ہوئے. میں نے جو باتیں بھری مسجد میں کرنی وہی باتیں آپ کے ساتھ بھی کروں گا. وہ ایک مرتبہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جمعہ کا خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا. ایک بڑے میاں بزرگ ہانپتے کانپتے پہنچے. کہا جمعے کا خطبہ ختم ہو گیا، میں تو اتنی دور سے پیدل چلا ہوں، صبح سے پیدل چلا ہوں، اب پہنچا ہوں 5 گھنٹے میں. شاہ صاحب نے کہا بیٹھو. شاہ صاحب نے اس کو بٹھایا، اس اکیلے بندے کو، اور پورے کا پورا خطبہ جو تھا اس کے سامنے دہرا دیا. تو وہ حیران کہنے لگا ایک میرے لیے؟ کہا پہلے بھی ایک کو سنانا تھا، ابھی بھی ایک ہی کو سنانا ہے. تو پہلے بھی اللہ کو سنانا تھا، ابھی بھی اللہ کو سنانا ہے. لہذا کچھ باتیں ہمیں کھل کر لینی چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے جو اشد ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے بچوں کی اور بچیوں کی اس اعتبار سے تربیت نہیں کر رہے جو ہمیں تربیت کرنی چاہیے. اس رشتے کی نزاکت کیا ہے؟ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، تو ہم نے وہاں پر ایجاب و قبول کو بالکل ہی سائڈ پہ پھینک دیا اٹھا کر. ولی کو ڈکٹیٹر بنا دیا ہم نے، جابر بنا دیا. بھائی ولی از ناٹ ڈکٹیٹر. ولی کی موجودگی لازمی ہے، رضامندی لازمی ہے. اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ گن پوائنٹ پر اپنے بچوں کے نکاح پڑھاتا پھرے. شریعت ایسی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کتنے رشتے، اور دیکھیے جتنے رشتوں میں نکاح اور طلاق والے معاملات آتے ہیں، میں نے اپنے طور پر جب پوچھ گچھ شروع کی ہے، یقین کریں کہ ٹھیک ہے نکاح طلاق ہر رشتے میں ہو سکتا ہے، خواہ وہ اپنی پسند سے ہو، وہاں بھی نکاح طلاق والے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر معاملات کہاں بگڑتے ہیں؟ جہاں جبرن، بہت ہی بالکل مطلب لمٹ کراس کر کے جبر کیا جائے. میں یونیورسٹی میں اپنی بچیوں کو پتہ ہے کیا اسٹوڈنٹس کو کیا سبق دیتا ہوں؟ ان سے میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگوں کے پاس آنے کا، آپ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے آپ کے باپ کا راستہ. بس کوئی آپ کو چھو نہ سکے، کوئی آپ تک بات نہ کر سکے، کوئی آپ سے مخاطب نہ ہو سوائے وایا ابا جی. اسلام اجازت نہیں دیتا. تو رضامندی دونوں کی ہونی چاہیے. نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں ہے، یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. نکاح سے پہلے محبت خرافات ہے، باطل ہے، یہ جھوٹ ہے سب کا سب. قرآن مجید میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو شادی کے بعد ہے نکاح. یہ مودت اور رحمت کب ہے؟ نکاح کے بعد. نکاح سے پہلے کون سی مودت اور کون سی رحمت ہے بتائیں مجھے؟ کوئی نکاح سے پہلے کوئی محبت اور مودت نہیں ہوتی. ہاں پسند والا معاملہ ہو سکتا ہے. اگر پسند والا معاملہ ہے، والدین تک اپروچ کیجئے، جائز طریقے سے اس پسند کو آخر تک پہنچا دیجئے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اسلام پسند کرنے سے نہیں روک رہا آپ کو. ڈیفینیٹلی ہم پیغام دیتے ہیں رشتے کا تو پسند کی بنیاد پر ہی دیں گے نا. اگر ہمیں کوئی لڑکی پسند نہیں تو کیسے پیغام دیں گے اس کو؟ لیکن صحیح کام صحیح طریقے سے کیجئے. صحیح کام صحیح طریقے سے. پسند ہے، امی ابو سے بولیں کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے. یہ لڑکی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بول سکتی مجھے فلاں لڑکا پسند ہے. خود نہیں بول سکتی، بہن کے، بھابھی کے، کسی بھی تھرو ماں باپ تک پیغام پہنچائے. اس میں کوئی ایشو نہیں، کوئی مظاہرہ نہیں ہے. اس میں رضامندی دونوں کی ہونی چاہیے. نمبر 2 ولی، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی آپ کو. نمبر 3 2 گواہ ہونے چاہیے. لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل. 2 گواہ بھی چاہیے. یہ جو رشتہ ہے نا، یہ پوری معاشرے کی رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے، بند کمروں میں نہیں ہو رہا. خفیہ نکاح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تمام لوگ دعا میں شریک ہوتے ہیں. اس میں تیسری چیز
चौथी चीज हक महर। हमने हक महर पर भी वो महर फातिमा और पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया हुआ। नंबर 5 वलीमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? औलिम वलौ बिशहदी। तो ये 5 चीजें हैं मसनून निकाह में। अब रहमत वन साइडेड भी हो सकती है, यानी ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ उतनी शफकत से पेश ना आता हो जो एक फरीक दूसरे के साथ करता है। और हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जहाँ पर शौहर बहुत गलत सलूक करता है, बीवी बर्दाश्त करती है, निभाने की कोशिश करती है, या बीवी नाफरमान है, बदतमीज़ है, शौहर निभाने की कोशिश कर रहा है, ये रहमत है। तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें जो हैं, सुकून और राहत, मोहब्बत और रहमत, ये 3 चीज़ें हैं। हम बहुत सारी चीज़ें, मैं आज कुछ बातें खुलकर कर लेता हूँ। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मेरे सामने एक बैठा हुआ या 1000 बैठे हुए हैं। मैंने जो बातें भरी मस्जिद में करनी, वही बातें आपके साथ भी करूँगा। वो एक मरतबा इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह जुम्मा का खुतबा दिया, जुम्मा का खुतबा ख़त्म हो गया। एक तो बड़े मियाँ बुजुर्ग हाँफते काँपते पहुँचे, कहा जुम्मे का खुतबा ख़त्म हो गया, मैं तो इतनी दूर से पैदल चला हूँ, सुबह से पैदल चला हूँ, अब पहुँचा हूँ 5 घंटे में। शाह साहब ने कहा बैठो। शाह साहब ने उसको बिठाया, उस अकेले बंदे को, और पूरे का पूरा खुतबा जो था उसके सामने दोहरा दिया। तो वो हैरान कहने लगे एक मेरे लिए? कहा पहले भी एक को सुनाना था, अभी भी एक ही को सुनाना है। तो पहले भी अल्लाह को सुनाना था, अभी भी अल्लाह को सुनाना है। लिहाजा कुछ बातें हमें खुलकर कर लेनी चाहिए। हमारे माशरे में इस वक्त सबसे जो अशद ज़रूरत है वो इस बात की है कि हम अपने माशरे के बच्चों की और बच्चियों की इस एतबार से तरबियत नहीं कर रहे जो हमें तरबियत करनी चाहिए। इस रिश्ते की नज़ाकत क्या है? बगैर वली के निकाह नहीं होता, तो हमने वहाँ पर इजाब व कबूल को बिल्कुल ही साइड में फेंक दिया उठाकर। वली को डिक्टेटर बना दिया हमने, जाबिर बना दिया। भाई वली इज नॉट डिक्टेटर, वली की मौजूदगी लाजमी है, रजामंदी लाजमी है। इसको ये नहीं कहा कि वो गन पॉइंट पर अपने बच्चों के निकाह पढ़ाता फिरे। शरीयत ऐसी नहीं है। हमारे माशरे में कितने रिश्ते, और देखिए जितने रिश्तों में निकाह और तलाक वाले मामला आते हैं, मैंने अपने तौर पर जब पूछ-गुछ शुरू की है, यकीन करें कि ठीक है निकाह तलाक हर रिश्ते में हो सकता है, हाँ वो अपनी पसंद से हो, वहाँ भी निकाह तलाक वाले होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामला कहाँ बिगड़ते हैं? जहाँ जबरन, बहुत ही बिल्कुल मतलब लिमिट क्रॉस करके जबर किया जाए। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी बच्चियों को पता है क्या, स्टूडेंट्स को क्या सबक देता हूँ? उनसे मैं कहता हूँ कि बेटा आप लोगों के पास आने का, आप तक पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, और वो है आपके बाप का रास्ता। बस कोई आपको छू ना सके, कोई आप तक बात ना कर सके, कोई आपसे मुखातिब ना हो सिवाय वाया अब्बा जी। इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो रजामंदी दोनों की होनी चाहिए। निकाह से पहले कोई मोहब्बत नहीं है, ये मैं आपको ये भी बता दूं। निकाह से पहले मोहब्बत खराफात है, बातिल है, ये झूठ है सबका सब। कुरान मजीद में क्या कहा अल्लाह ताला ने? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। तो शादी के बाद है निकाह। ये मवद्दत और रहमत कब है? निकाह के बाद। निकाह से पहले कौन सी मवद्दत और कौन सी रहमत है, बताएं मुझे। कोई निकाह से पहले कोई मोहब्बत और मवद्दत नहीं होती। हाँ, पसंद वाला मामला हो सकता है। अगर पसंद वाला मामला है
والدین تک اپروچ کیجئے، جائز طریقے سے اس پسند کو آخر تک پہنچا دیجئے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام پسند کرنے سے نہیں روک رہا آپ کو، ڈیفینیٹلی ہم پیغام دیتے ہیں رشتے کا تو پسند کی بنیاد پر ہی دیں گے نا۔ اگر ہمیں کوئی لڑکی پسند نہیں تو کیسے پیغام دیں گے اس کو؟ لیکن صحیح کام صحیح طریقے سے کیجئے، صحیح کام صحیح طریقے سے۔ پسند ہے، امی ابو سے بولیں کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، یہ لڑکی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بول سکتی مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، خود نہیں بول سکتی، بہن کے، بھابھی کے، کسی بھی تھرو ماں باپ تک پیغام پہنچائے۔ اس میں کوئی ایشو نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے اس میں، رضامندی دونوں کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ولی، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی آپ کو۔ نمبر 3 2 گواہ ہونے چاہیے، لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، 2 گواہ بھی چاہیے۔ یہ جو رشتہ ہے نا، یہ پوری معاشرے کی رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے، بند کمروں میں نہیں ہو رہا، خفیہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تمام لوگ دعا میں شریک ہوتے ہیں اس میں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز حق مہر۔ ہم نے حق مہر پر بھی وہ مہر فاطمہ اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنایا ہوا۔ نمبر 5 ولیمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اولم ولو بشہد۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں مسنون نکاح میں۔ اب ان 5 باتوں میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بارات نام کا ایک لشکر جاتا ہے وہ کہاں ہے؟ 5 باتوں میں ہے جی؟ حضرت صاحب کہیں ہے؟ یہ جو 2 3 بسیں ہیں اور 20 25 گاڑیاں جاتی ہیں لڑکی والوں کو فتح کرنے کے لیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ بیچارے لڑکی کے ماں باپ، بہن بھائی جو ہوتے ہیں، سب کی جان سولی پر اٹکی ہوتی ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی کا کھانا نہ رہ جائے۔ آپ نے صحیح طرح سے کھانا کھا لیا، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، یہ وہ بیچارے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے یہ؟ کیا یہ اسلام اس کو کہتا ہے؟ یہ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح پڑھائے۔ جائیے ذرا دیکھیں سیرت طیبہ میں کتنی سادگی کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا ہم میں سے کسی بھائی کے نکاح میں سب کے سب سارا گھر والے گئے ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا اس بات کا۔ رخصتی کے لیے بھی میں یاد پڑتا 3 بھائیوں کا نکاح ایسا تھا، رخصتی کے لیے بھی پوری فیملی نہیں گئی ہماری۔ ہاں ولیمے میں الحمدللہ زبردست جو بھی اہتمام کرنا تھا سارے شوق پورے کیے۔ وہی میرے بارات نام کا یہ جو لشکر ہے اس سے اوائڈ کریں۔ یہ آپ لوگ سر تو ہلا رہے ہیں، مجھے پتا ہے، ہم جہاں بھی بات کرتے ہیں سر اسی طرح ہلائے جاتے ہیں، عمل نہیں ہوتا اس پر۔ کیوں نہیں عمل ہوتا بھائی؟ آپ ہنس بھی رہے ہیں، کیوں نہیں عمل ہوتا؟ یہ دائیں بائیں کے لوگ جو ہے نا وہ نہیں کرتے۔ ہم نے ایک جملہ بنایا ہوا ہے، کیا جملہ جی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ، ایک تو اماں اور بہن اور دادی نانی گھر کی خواتین نہیں سکون کا سانس لینے لے دیں گے۔ معذرت کے ساتھ اگر میری عورتیں تو نہیں یہاں پر خواتین ہیں، پھر ٹھیک ہے، مجھے اچھا کیا بتا دیا آپ لوگوں نے۔ ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کیوں بنایا جائے؟ سادگی کے ساتھ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ میں آپ کو ایک بات صراحت کے ساتھ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کر رہا ہوں، جس نکاح کی تقریب میں بدعات خرافات ہوں گی وہاں برکت نہیں ملے گی آپ کو، وہاں لڑائی جھگڑے مل سکتے ہیں آپ کو، میری تیری آ سکتی رشتوں میں، تمہارے بہن بھائی میرے بہن بھائی، اس نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کی، سب چیزیں آئیں گی۔ اسی طرح یہ جو جہیز نام کے جو معاملات ہیں اس پر بھی بہت کچھ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس پر بات نہیں کرنی پڑی۔ یہ ہو گئی دوسری چیز۔ تیسرا اور آخری ٹاپک جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو مجھے آج جس پر مجھے بڑی تفصیل سے بات کرنی تھی، جس پر اب میں مختصر بات کروں گا۔ ہمیں دین نے بتا دیا کہ جی 5 باتیں ہمارے نکاح کے لیے، مسنون نکاح کے لیے لازم ہیں۔ ایجاب و قبول نمبر 1، نمبر 2 ولی کی موجودگی اور رضامندی، نمبر 3 2 گواہ، نمبر 4 حق مہر، نمبر 5 ولیمہ۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ہماری چیزیں مسنون نکاح کے لیے لازم ہیں۔ اس میں عدالتی نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خفیہ نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
گھر سے بھاگ کر کوئی گنجائش نہیں ہے. باپ موجود ہے، باپ کی موجودگی میں آپ جو ولی ہونے کے حوالے سے شریعت نے ولی کا بھی ایک پروٹوکول ڈیزائن کیا ہوا ہے. سب سے پہلے کون ڈیزرونگ ہے؟ باپ ہے ولی. اگر باپ موجود ہے تو باپ کی موجودگی میں آپ بھائی کو یا چچا کو ولی نہیں بنا سکتے تا وقت یہ کہ باپ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، یا ظلم کر رہا ہو، یا غلط کر رہا ہو، وہ ایک الگ سارے. لیکن ہماری شادی بیاہ کے موقع پر جو ہمارے مقامی رسم و رواج ہیں، ان کا کیا کریں ہم؟ ان کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ یہ تھا میرا آج کا موضوع جس پر میں نے تفصیل سے بات کرنی تھی. ہمارے مقامی رسم و رواج، ہم جب جاتے ہیں رخصتی کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کی رخصتی کے لیے جب ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم جاتے ہیں تو اس وقت کچھ رسم و رواج کیے جاتے ہیں، اور وہ بہت ہیں رسم و رواج. جوتا چھپائی ہے تو بوتل، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، بارہ میں تو نہیں، میں نے کیونکہ ہمارے ساتھ کبھی ہوا نہیں ہے لیکن سنتے بہت ہیں ہم ان چیزوں کو. میں آپ کو بنیادی قاعدہ دے دوں ایک. آپ مقامی طور پر جتنے بھی رسم و رواج ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، ہاں یا نہ؟ میں آپ کو ایک بنیادی قاعدہ دے دیتا ہوں. نمبر 1، مقامی کوئی بھی رسم و رواج ہے، دین جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، دین عربوں کے لیے نہیں ہے. عربوں کی شادی بیاہ کے رسم و رواج کو ہمارے لیے دین بنا کر نہیں پیش کیا گیا. یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی. عربوں کے شادی بیاہ کے رسم و رواج کو ہمارے لیے دین بنا کر پیش نہیں کیا گیا. دین نے ہمیں یہ 5 باتیں بتائی ہیں مصنوع نکاح کے لیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان کو ارینج کرنے کے لیے طریقہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا. ایجاب و قبول کے لیے آپ ڈائریکٹ پوچھ لیں کسی بچے سے، فون پر پوچھ لیں اس سے کیا ایشو، خود ڈائریکٹ پوچھ لیں، اس کے بھائی سے کہتے ہیں آپ پوچھ لو. شریعت کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ پوچھیں، کوئی رشتہ دار پوچھ لے، فون پر پوچھ لیں، کوئی مسئلہ. نکاح پڑھانا ہے ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھا دیں، کوئی اس میں ایشو نہیں. پچھلے دن ایک صاحب نے سوال کیا کہ شیخ صاحب یہ جو ہمارے پاس نکاح کا ایک، اچھا میں خود نکاح وہاں پڑھانے گیا ہوا تھا، وہ تھا کہ ایک طرف لڑکے والے اس کے ریلیٹو اور دوسری طرف لڑکی والے اور اس کے ریلیٹو، درمیان میں ایک باریک سی چادر تھی، وہ جو ہوتی وہ اس طرح ڈالی. تو میں نے جب دیکھا میں نے ان سے کہا جی کہ سب سے پہلے تو بھائی یہ کام اس کو ختم کرو یار. کہنے جی کیا؟ میں نے کہا یہ جو باریک سی آپ نے ڈالا ہوا نا، یہ جس کے آر پار سب نظر آ رہا ہے، پہلے تو اس کو ختم کرو بھائی. اس نے کہا چادر ڈالو درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ایک ہی گیدرنگ ہے نا، ایک طرف لڑکی ہے ایک طرف لڑکا، کوئی مسئلہ کیا ہے اس میں ایشو ہے؟ کوئی شرط تھوڑی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ 1 میل دور اپنے گھر میں بیٹھی ہوگی تو یہاں نکاح ہوگا. نہیں، نکاح کرنا ہے لڑکی کو لائیں ساتھ میں خواتین والے پورشن میں بٹھائیں، یہاں لڑکے کو بٹھائیں، نکاح پڑھائیں، درس دیں، دعا کریں. اس سے زیادہ زبردست برکت والی جگہ کون سی ہوگی؟ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر اس میں گڑبڑ ڈال دی. یہ میں مقامی رسم و رواج کی بات کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے. ہم نے کیا کیا جی، نکاح سادگی سے کر لیا گھر میں یا مسجد میں، رخصتی کے لیے پھر وہی دھوم دھڑکا زبردست قسم کا انتظام کیا. اگر رخصتی کے موقع پر جو ہال میں اور کسی بڑے زبردست اہتمام کے ساتھ رخصتی پر جو ہم نے نکاح کی صورت میں اگر کوئی رکاوٹ تھی کہ مولوی صاحب آئیں گے رخصتی پر درس دیں گے نکاح پڑھائیں گے، تو ہم نے اس کا بھی بڑے آرام سے خاتمہ کر دیا دین کے نام پر. کہا جی نکاح تو ہم نے پہلے گھر میں کروا لیا بڑی سادگی سے، اور اسلام سادگی والا دین ہے. بھائی اسلام سادگی والا دین ہے تو پھر یہ رخصتی کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر اہتمام کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ نے سارے رسم و رواج وہی کیے، گانا بجانا، فوٹو سیشن، سب کچھ وہ کیا ہے. تو بھائی نکاح بھی پھر اسی میں کروا لیتے. پھر نکاح کو الگ سے مسجد میں کروا کے بدنام کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ چیزیں سمجھنے والی ہماری ہیں. مقامی رسم و رواج اور عرف کی جو حیثیت ہے دین میں، نمبر 1 بات، ہم جو بھی رسم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس رسم میں بے حیائی، فحاشی یا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اختلاط سمجھتے ہیں؟ مکس گیدرنگ. اگر مکس گیدرنگ نہیں ہے، ہم ہر قسم کی رسم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دف بجانے والا ایشو ہے، ہمارے بعض فقہا اگر اس میں گانا، ڈانس، رقص، یہ وہ فحاشی نہیں ہے
تو بھائی وہ اگر آپ کے مقامی طور پر کچھ اشعار ہیں جو بچیاں اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس میں ڈھول اور ڈانس اور موسیقی یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ بعض فقہا کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے فتویٰ دیا۔ تو کوئی ایسی رسم جس میں اختلاط ہو، مکس گیدرنگ ہو، مرد اور عورت کا آزادانہ ملنا ملانا ہو، وہ رسم مقامی طور پر جائز۔ نکاح سادگی سے کر لیا گھر میں یا مسجد میں، رخصتی کے لیے پھر کوئی دھوم دھڑکا زبردست قسم کا انتظام کیا۔ اگر رخصتی کے موقع پر جو ہال میں اور کسی بڑے زبردست اہتمام کے ساتھ رخصتی پر جو ہم نے نکاح کی صورت میں کوئی رکاوٹ تھی کہ مولوی صاحب آئیں گے رخصتی پر درس دیں گے نکاح پڑھائیں گے، تو ہم نے اس کا بھی بڑے آرام سے خاتمہ کر دیا دین کے نام پر۔ کہا نہیں نکاح تو ہم نے پہلے گھر میں کروا لیا بڑی سادگی سے، اور اسلام سادگی والا دین ہے۔ بھائی اسلام سادگی والا دین ہے تو پھر یہ رخصتی کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر اہتمام کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ نے سارے رسم و رواج وہی کیے، گانا بجانا، فوٹو سیشن سب کچھ ہو کیا، تو بھائی نکاح بھی اسی میں کروا لیتے، تو نکاح کو الگ سے مسجد میں کروا کے بدنام کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ چیزیں سمجھنے والی ہماری مقامی رسم و رواج اور عرف کی جو حیثیت ہے دین میں۔ نمبر ایک بات، ہم جو بھی رسم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس رسم میں بے حیائی، فحاشی یا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاط سمجھتے ہیں؟ مکس گیدرنگ۔ اگر مکس گیدرنگ نہیں ہے ہم ہر قسم کی رسم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دف بجانے والا ایشو ہے، ہمارے پاس کو کہا اگر اس میں گانا، ڈانس، رقص یہ وہ فحاشی نہیں ہے تو بھائی وہ اگر آپ کے مقامی طور پر کچھ اشعار ہیں جو بچیاں اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس میں ڈھول اور ڈانس اور موسیقی یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ بعض کو کہا کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے فتویٰ دیا۔ تو کوئی ایسی رسم جس میں اختلاط ہو، مکس گیدرنگ ہو، مرد اور عورت کا آزادانہ ملنا ملانا ہو، وہ رسم مقامی طور پر جائز نہیں ہوگی۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، ایسی کوئی رسم جس کی بنیاد شرک کے ساتھ جڑے جا کر، ایسی کوئی رسم جس کا تعلق شرک یا کفر کے ساتھ جڑتا ہو، وہ رسم جائز نہیں، خواہ وہ بظاہر رسم کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں بچیاں رخصت ہوتی ہیں تو وہ قرآن کے سائے میں رخصتی ہوتی ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہندوانہ کلچر ہے سارا۔ ہمارے ہندوؤں میں یہ چیز ہوتی ہے، کسی کو مبارک مقدس کتاب ہوتی ہے اس کے سائے میں رخصتی کرواتے ہیں، تو ہم نے بھی قرآن کے سائے میں رخصتی شروع کرا۔ قرآن اسلام کے لیے آیا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے آیا تھا، اس کے سائے میں رخصتیاں کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو ایسی کوئی سی بھی رسم جس کا تعلق شرک یا کفر سے ہوگا وہ رسم بھی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر تین، ایسی ہر رسم جس کا تعلق کسی غیر اسلامی معاشرے کے ساتھ ہو وہ رسم بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ اندرون سندھ میں بھی یہ رسم موجود ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کوئی ویڈیو دیکھی ہے، جب شیخ صاحب نے مجھے موضوع دیا نا تو میں وہ یوٹیوب پر سرچ کر رہا تھا اس حوالے سے کچھ کہ مجھے تھوڑا سا کچھ سیکھا، تو میں دیکھ کر حیران تھا۔ بھائی وہ جو رخصتی کے موقع پر لڑکا، مجھے نہیں پتا ہوتا اس رسم میں یہ صرف بعض قبائل میں بعض علاقوں میں موجود ہے یا کیونکہ جو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو چیزیں آ رہی تھی وہ اندرون سندھ نہیں آ رہا تھا بلا اس میں وہ لڑکا جو ہے اپنی سانس سے مطلب فیڈ لے رہا ہے تاکہ وہ اس کے لیے حلال ہو جائے۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی ہمارے پاس یہ رسمیں آتی ہیں۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہے رسم و رواج کے حوالے سے؟ نمبر ایک کیا تھی؟ وہ جس میں بے حیائی اور فحاشی نہ ہو۔ نمبر دو، ایسی رسم جس کا تعلق کفر اور شرک کے ساتھ نہ جا جڑتا ہو۔ نمبر تین، ایسی رسم جس کی بنیاد نان اسلامک کمیونٹی یا غیر اسلامی معاشرہ نہ ہو۔ نمبر چار اور آخری، اس میں کسی اسلامی حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ یہ تصویر کشی اور فوٹوگرافری اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو ان چار چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں کوئی سی بھی رسم لے آئیے اور ان چاروں رسموں کو ان چاروں قاعدوں پر 1 by 1 پرکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 5 بنیادی چیزیں مصنوع نکاح کی اور یہ 4 قاعدے، ان کو ملا لیجیے، آپ کے سامنے صورتحال کلیئر ہو جائے۔ اور سب سے اختتام پر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ، مفسر قرآن جن کا وہ احسن البیان قرآن مجید ہم پڑھتے رہتے ہیں، ان کی کتاب ہے دارالسلام نے پبلش کی ہے مصنوع نکاح کے نام سے، چھوٹی سی کتاب ہے، اگر وہ کتاب مل سکے تو لازمی پڑھیے وہ کتاب۔ اور دوسری اور آخری چیز آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا جو میں نے شروع میں کی تھی، اگر آپ لوگ اہتمام کر سکیں کسی ورکشاپ کا، تربیتی ورکشاپ کا، تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں جو کچھ ہو سکے گا، جو تعاون آپ لینا چاہیں گے وہ میں آپ کو دے سکوں گا انشاءاللہ، لیکن ورکشاپ کے حوالے سے پراپر طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو کچھ ابھی سنا یا ہم اپنے خطباء سے واعظین سے جو کچھ سنتے ہیں اس کو سمجھ سکیں اور اس پر پھر عمل کر سکیں اور اس کو پھر آگے پہنچا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔